دعوت دیتا ہوں صاحب الفضیلہ دکتور محمد مصطفیٰ ریاضی حفیظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت عليهم الملائكة وذكره الله في من عنده. رواه مسلم. وقال في حديث آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آج معہد الرشد کی اس جامع مسجد کے اندر جو مبارک مجلس رچائی اور بسائی گئی ہے، جس کے اندر مسابقہ حفظ قرآن کریم چاہے وہ تقریری شکل میں ہو یا تحریری شکل میں ہو، اور جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے کہ تحریری شکل میں مسابقہ حفظ قرآن کریم اور اس کی اہمیت، اس کی افادیت کیا ہے، چند منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام کی یہ مجلس اور ہمارے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کوئی سب سے بہتر کتاب ہے تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. اس سے بہتر کتاب، اس سے بہتر کلام جس کے بارے میں رب العالمین نے خود کہا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے یہ کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن مجید جس کی فضیلت کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر، سب سے بڑھیا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. چونکہ وقت محدود ہے میں اشارہ ہی کر رہا ہوں سب آیتوں کو ذکر کر کے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذکر کر کے. اس روئے زمین پر اگر سب سے بہتر کتاب اللہ کا کلام ہے تو میں یہاں پر اس بات کو بھی بتلاتے چلوں
کہ اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے والے، چاہے وہ اساتذہ کی شکل میں ہو یا طلباء کی شکل میں ہو یا ذمہ دار کی شکل میں ہو، سب سے بہتر اگر کوئی کتاب اللہ کا کلام ہے تو اس کے سیکھنے اور سکھانے والے اس روئے زمین پر سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان ہیں۔ اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھے، اللہ کے کلام کو سکھائے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے، یہ قرآن مجید، یہ مسابقہ حفظ قرآن کریم جو مختلف مدارس کے اندر، مختلف مکاتب کے اندر، چاہے وہ تقریری شکل میں، شفوی طور پر یا تحریری شکل میں مسابقہ کرایا جاتا ہے، یہ اس سے بہتر بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کل پوری دنیا کے اندر کہیں کسی کا مسابقہ ہوتا ہے، کہیں کھلاڑیوں کا مسابقہ ہوتا ہے، کہیں حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، کہیں نہ جانے کون کون سے مسابقات اس وقت دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے دور میں اگر مسابقہ حفظ قرآن کریم کرایا جاتا ہے، قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، سکھلانے، صحیح طریقے سے لکھنے کا یہ مسابقہ کرایا جاتا ہے، تو اس سے بہتر عمل کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کے فضائل بیان کیے ہیں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس سے بہتر بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے۔ میں نے جو حدیث بیان کی ہے، جس کا معنی اور مفہوم میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اس موقع سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، کہ جب کوئی قوم، چند لوگ، چند طلبہ یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان، جب کوئی قوم کسی مسجد کے اندر کسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کو پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے اور اس کا مدارسہ کرتی ہے، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے پڑھانے، چاہے وہ تقریری شکل میں ہو، تحریری شکل میں ہو یا کوئی بھی شکل اختیار کی جائے، اگر مدارسہ ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتلائی ہیں کہ ان کے اوپر، ایسے بچوں کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے اساتذہ کے اوپر، ایسے ذمہ داروں کے اوپر، جتنے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے، اللہ کے جانب سے ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا نام لے کر کے فلاں طالب، فلاں شخص، فلاں ذمہ دار، فلاں مدرسے والے یا جو لوگ بھی شریک رہتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں، فرشتوں کے پاس، جو اللہ کے پاس ہیں، ان کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس روئے زمین پر اس سے بہتر انسان کوئی ہو سکتا ہے جس کا ذکر وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرے۔ یہ تحریری مسابقہ قرآن جو کرایا جاتا ہے مدارس کے اندر، ہندوستان کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر، عرب کے اندر، بہت سارے طریقے ہیں کہ مسابقہ اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ بچے قرآن مجید کو سیکھیں، سکھلائیں، کیسے قرآن مجید کو پڑھا جائے گا، کیسے لکھا جائے گا، یہ سب سے بہتر بات ہے۔ اور اسی قرآن مجید کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہی نہیں، فرشتوں، کیا نام ہے، جناتوں کے تعلق سے سورہ جن میں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا به۔ یہ قرآن مجید ہم کو رہنمائی کرتا ہے،
رشد کی طرف، بھلائی کی طرف. یہ معہد الرشد جو ہے آج جس نے بھی نام رکھا ہوگا اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ معہد الرشد جس کے اندر ان کے ذمہ داران ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے روپے پیسے خرچ کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی پریشانیاں برداشت کرتے ہیں. اور ہمارے بچے، یہ نونہال بچے جو اللہ کے کلام کو سیکھتے ہیں، اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہتر انسان یہی ہیں. چونکہ وقت کی قلت ہے، مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا محدود ٹائم، میں صرف یہی اور مبارکباد دے رہا ہوں ان بچوں کو جن لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے. اور لائق مبارکباد ہیں ہمارے اساتذہ جن لوگوں نے اپنی محنت اور مشقت اور پریشانیاں جھیل کر کے آج اس پائے تکمیل کو پہنچایا ہے. کہ آج مہمان گرامی بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس قرآن مجید کی برکت میں، اس قرآن مجید کی فضیلت کے عوض اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ذمہ داران کے لیے رب العالمین اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ او علم ينتفع به، علم عام ہے، علم چاہے قرآن مجید کا ہو، حدیث نبوی کا ہو، جیسے بھی جو بھی شکل اس کی نکل جائے، یہی علم ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.